جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ ایک بار بارگاہ رسالت میں درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو، اور جو سوالات ہمیں ویڈیو صورت میں موصول ہوتے ہیں ان کو بھی آنر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج کرام؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے، اور اس وجہ سے بھی کئی لوگوں نے سفر اور مظفر کے حوالے سے ایک یہ تصور اور کنسپٹ بنا لیا ہے۔ حدیث کے الفاظ جو بیان کیے کہ جو شخص بھی سفر کے جانے کی بشارت کسی کو دے یا مجھے دے، جو اس کے کلمات ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی ہوئی ہے کہ آپ اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ تو یہ اس روایت کو بنیاد بنا کر سفر کو بلاؤں کا مہینہ، سفر اور مظفر کو طرح طرح کی آفتوں اور پریشانیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا اس حدیث کی فنی حیثیت کیا ہے؟ حدیث پاک یہ ثابت بھی ہے باقاعدہ یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب کوئی بات منسوخ کرنی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ بات بیان کرنا ہو کہ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، یہ ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، تو اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ نہیں کی جاتی، وہی بات کی جاتی ہے کہ جو جس ذریعے سے اس کا ثابت ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونا، یہ علماء نے بیان کیا ہے۔ یہ جو روایت ہے جو آپ نے بیان کی ہے اور اس کے بارے میں پوچھا ہے، تو واضح طور پر محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ارشاد فرمایا کہ من بشرنی بخروج آذر او سفر بشرتہ بالجنہ، یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے کہ جس نے مجھے سفر کے جانے کی بشارت دی تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ واضح طور پر علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایسی روایت موضوع من گھڑت ہے، اور یہ اسلامی اعتقادات کے حوالے سے، اسلامی نظریات کے حوالے سے، اور صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے بالکل خلاف حدیث پاک ہے۔ یعنی سفر کے جانے کی اگر بشارت ہم گفتگو کریں کہ اگر بالفرض ایسی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سفر کے اندر کوئی خرابی ہے، کہ اس کے جانے کی بنیاد پر ہی جنت کی بشارت کی کوئی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا لا سفر، سفر میں تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں، کوئی بلا تو اس میں نازل ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے اوپر یہ روایت بیان کرنا، اور پھر محدثین نے واضح طور پر اس کا موضوع ہونا بیان کیا ہے، تو ایسی روایت بیان کرنا یہ جائز بھی نہیں، اور ایسی کوئی حدیث مبارکہ ہے بھی نہیں کہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہو کہ سفر کے نکلنے کی جو خبر دے اس کو جنت کی خبر دی جاتی ہے، بشارت دی جاتی ہے، ایسی کوئی روایت نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری روایات کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہیں کہ بلائیں آتی ہیں یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور اس پر بھی کچھ سندن بھی گفتگو ہوتی ہے، یا اس روایت کے اعتبار سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس پر تمام اس طرح کی روایتیں جو ہیں وہ یا تو ان کی کوئی سند ہوتی ہی نہیں ہے،
یا سند ہوتی ہے تو عمومی طور پہ موضوع ہوتی ہیں وہ. دوسرا یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، بخاری مسلم کی یہ روایت موجود ہے کہ لا سفر، سفر کے اندر کوئی بلا نازل ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر مصیبتیں نازل ہوتی ہی نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بات کا اظہار فرما دیا تو اب آگے گفتگو کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ سفر کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں، فلاں نے کہا اس طرح مصیبت نازل ہوتی ہے، تو ایسا کہنا یہ درست نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ سفر میں کسی طرح کی کوئی بلا نازل نہیں ہوتی. لا سفر کا کہ واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی. ٹھیک ہے، یہ موضوع یعنی من گھڑت روایات کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے اس طرح کے؟ یہ یعنی ہم اگر آپ نے جیسے اسی روایت کے حوالے سے بھی کہا کہ ائمہ نے باقاعدہ اس کے لیے صراحت بیان کی کہ لا اثر رہو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، جو بشارت والی وہ، تو یہ کب سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ اس کا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ حق ارشاد فرمائی ہے، ٹھیک، یعنی اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث طیبہ ہیں وہ اسلام کا بنیادی ماخذ ہیں. اب ہوا یہ کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد فتنہ کھڑا ہوا اور کچھ افراد اپنی خواہشات کی پیروی چاہتے تھے اور اسی بنیاد پر اسلام کے اندر اپنا اثر و رسوخ چاہتے تھے، جن میں ایک بڑی تعداد تھی کہ جو حقیقت کے اعتبار سے وہ مسلمان بھی نہیں تھے اور انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا. تو انہوں نے یہ انداز شروع کیا کہ مختلف افراد کے بارے میں انہوں نے احادیث کو گھڑنا شروع کیا کہ فلاں کی یہ فضیلت، فلاں کی یہ فضیلت، فلاں کی یہ فضیلت، حالانکہ ایسی کوئی فضیلت ان کے بارے میں موجود نہیں تھی اور اس کے برعکس بالکل صحیح روایتوں سے ان کی فضیلت ثابت تھی. جیسے مثال کے طور پر مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، اہل بیت اطہار، ان کی جو فضیلتیں ہیں وہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں، احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں. کسی موضوع من گھڑت روایت کی ان کی فضیلت کے لیے کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے کوئی 3 لاکھ کے قریب حدیثیں گھڑی گئی اللہ کہ ان کی فضیلتیں بیان کی جائے، حالانکہ یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں کہ جو ان چیزوں سے بالکل پاکیزہ ہیں، ان کو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مبرہ ہیں اس سے. اس کے برعکس بعض ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اس کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اس طرح کی روایتیں بیان کرنا شروع کر دیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں فرمائی تھی. تو علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ دونوں طرح کی ہستیاں ان لوگوں سے پاک ہیں اور ان لوگوں کی ان کو کوئی حاجت نہیں ہے. تو اس زمانے سے یہ حدیثوں کا گھڑا جانا شروع ہوا، لیکن اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح قرآن پاک کی جو تشریح اور توضیح کرنے والی احادیث طیبہ ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، چونکہ وہ قرآن کی تشریح بھی کرتے ہیں، قرآن کی توضیح بھی کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرمائے وہ اللہ کے حکم سے ہی ارشاد فرماتے ہیں. تو جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ اپنی ذات کے لیے لیا ہے، تو اسی طرح اللہ پاک نے ایسے افراد اس امت کے اندر پیدا فرمائے کہ جو ہمیشہ ایسی روایتوں کی نشاندہی کرتے رہے کہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد ہی نہیں فرمائی تھی، انہوں نے اپنی طرف سے وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب منسوب کی تو اللہ پاک نے ایسے افراد کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے ایک روایت کے بارے میں نشاندہی کر دی کہ یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بات کوئی ارشاد نہیں فرمائی ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے وضاحت بھی آپ نے فرما دی ہے. کچھ کالز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم گندم کی بوری جب لے کے جاتے ہیں آٹا پسوانے کے لیے تو عام طور پہ ہم آٹے کی چکی والوں کو اس کی اجرت آٹے میں سے ہی ادا کر دیتے ہیں، تو کیا اس طرح آٹے سے اجرت ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر یہ جائز نہیں ہے تو کیا آٹے سے اجرت ادا کرنے کی کوئی جائز صورت ہے تو وہ بتا دیں. ہمارے ہاں یہاں عرف میں اس آٹے میں سے جو اجرت ادا کرتے ہیں اسے کنترا کہتے ہیں، تو اس بارے میں ذرا شرعی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے،
چکی پہ جاتے ہیں، اور مختلف صرف آٹے کا نہیں، کئی اور بھی اس طرح کے چیزوں میں یہ شامل ہو چکا ہے، اس کو بھی شامل رکھتے ہیں مزید کو۔ سوال یہ ہے کہ میں نے پوچھنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی دن بھر میں کتنی مرتبہ سر پہ کنگھی کرتے اور داڑھی مبارک کنگھی کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، دن بھر میں کنگھی وغیرہ کرنے کے حوالے سے جی مزید۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو بچے ہوں اگر تو بچوں پر زیادہ حق ماں کا ہوتا ہے یا باپ کا؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے، کافی تفصیلی جواب ہے اس کا، اور عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا یہ جو آج کل کیا برسوں سے یہ سلسلہ ہے کہ آٹا اگر گندم پسوانے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ان سے باقاعدہ اسی گندم سے ہی جو آٹا بنایا ہے اسی کی اجرت طے ہوتی ہے، کیا کہیں گے، ایک یہ اس طرح کے ہیں۔ اور یہ صرف اس میں نہیں ہے، لیکن کئی چیزوں میں، گندم کی کٹائی پسائی میں، اور بھی یہ تھریشر چلانے کے حوالے سے یہ چیزیں لوگوں میں ہیں۔ جی تو دیکھیں، یہ تو واضح طور پر حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو ہماری اصطلاح کے اندر قفیز طحان کہا جاتا ہے۔ تو یوں اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ پہلے سے اس کو مقرر کر لیا جائے کہ آپ یہ آٹا پیس دیں اور اس میں سے میں آپ کو اتنی اجرت آپ کو دے دوں گا، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اجرت طے کسی اور چیز کے ذریعے کی تھی، رقم کے ذریعے طے کی تھی، اور پھر اتنی ہی رقم کا آٹا اس کے بدلے اسے دے دیا، تو ایسا کرنا درست ہو جائے گا۔ یعنی طے یہ کر لے کہ پہلے مثال کے طور پر 10 کلو گندم پسوائی ہے، تو اس پر یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کو اس میں سے 1 کلو آٹا دیں گے، بلکہ مثال کے طور پر 100 روپیہ یا 50 روپیہ انہوں نے اجرت مقرر کر لی۔ پھر اس کے بعد جب اجرت دینے کا موقع آیا تو بجائے 50 روپے کے 1 کلو آٹا انہوں نے جو 50 روپے کا ملتا ہے وہ دے دیا۔ اس طرح کرنا جائز ہو جائے گا۔ باقی یہ طے کرنا پہلے سے کہ بھئی اس میں سے ہم آپ کو 1 کلو آٹا اجرت کے طور پہ دیں گے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے کے حوالے سے آپ کے کیا طریقہ کار؟ دیکھیں، کنگھی کرنے کے حوالے سے مختلف روایتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں۔ آپ علیہ السلام جب باہر تشریف لے کے جاتے لوگوں کے پاس، تو مٹکے میں جو پانی وغیرہ ہوتا تھا اس میں عکس دیکھ کر اپنے مبارک بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے۔ یہاں اصل میں یوں ہے، مرد کے حوالے سے بالخصوص، کہ بار بار کنگھی کرنے سے اسے منع کیا گیا۔ اچھا، اب اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ذریعے سے ان بالوں کا اکرام کرتا، یعنی ان کو سنوار کے رکھتا، کنگھی کر کے رکھتا۔ تو دونوں میں تطبیق دیتے ہوئے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ بندہ جناتی صورت بنا کے بیٹھا ہو، یعنی بال اس کے الجھے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ لڑکیوں کی طرح سارا دن جو ہے وہ کنگھی چوٹی کرتا پھرے کہ جب دیکھو کنگا کر رہا ہے، جب دیکھو کنگا کر رہا ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بندہ ستھرا رہے، صاف رہے، صبر کر رہے، اور لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ میک اپ کے اوپر آ جائے یا اس کی ساری توجہ اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کے اوپر ہو، زیب و زینت پر ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ سوال اگلا ہے، اور کئی گھرانوں میں اس طرح کے جب معاملات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ایشو اٹھتے ہیں۔ طلاق کا ایک معاملہ جب ہوتا ہے، اور بالخصوص جب اولادیں بھی ہوتی ہیں، تو اب والد بھی تقاضا کر رہا ہوتا ہے اور ان بچوں کی ماں بھی رکھنا چاہ رہی ہوتی ہے۔ یہ پوچھنے کے شرعی طور پر کس کا مین حق بنتا ہے؟ دیکھیں، رکھنا ایک جداگانہ چیز ہے، پرورش یہ جداگانہ چیز ہے، اور خرچہ ایک جداگانہ چیز ہے۔ صحیح۔ جو خرچہ ہے وہ تو باہر صورت باپ کے اوپر ہے، یہاں تک کہ لڑکی جو ہے وہ اپنی اس کی شادی وغیرہ ہو جائے اور لڑکا کمانے کے لائق ہو جائے، کمانا شروع کر دے، تو اب یہ خرچہ باپ کے اوپر سے ہٹتا ہے، ورنہ خرچہ باپ ہی نے اٹھانا ہوتا ہے، چاہے بچی کسی کے دونوں میں سے کسی کے پاس بھی ہو۔ جہاں تک رہا پرورش کرنے کا معاملہ، تو لڑکا جب تک 7 سال کا نہ ہو جائے اس وقت تک یہ ماں کے پاس رہے گا، ماں اس کی پرورش کرے گی، اور 7 سال کا ہونے کے بعد باپ کو اختیار ہے کہ اس سے لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ اسی طرح لڑکی جب 9 سال کی ہو جائے تو 9 سال تک تو ماں اس کی پرورش کرے گی، اسے حق حاصل ہے، اور 9 سال کی جب ہو گئی تو پھر اس کے بعد باپ کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس سے لے سکتا ہے۔ اچھا، دونوں صورتوں میں بعض اور صورتیں بھی ہیں کہ بچے کے غیر محرم سے شادی کرنے کی بنیاد پر بھی
باپ لے سکتا ہے، یعنی پرورش کا حق ساقط ہو پرورش جاتا کا ہے حق بعض ساقط ہو جاتا ہے بعض صورتوں کے اندر، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ رہنمائی لینا پڑے گی ٹھیک۔ دارالفتہ سے کہ کہاں ہوتا ہے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے جو بنیادی اعتبار سے پرابلم کھڑی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اول تو اصل میں جب اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو ہو تو گیا، اب بہت دفعہ یعنی اکثر طور پہ پچھتاوا ہی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کیا ہوگا، بالخصوص بچوں کے حوالے سے پریشانی ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا اب یہاں پر بعض جو ہوتے ہیں وہ آپس میں پھر نفرت کی ایسی دیوار کھڑی ہوتی ہے کہ بچوں کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتے، صحیح، بلکہ بعض اوقات طلاق تو دور کی بات ہے، لڑائی بھی آپس میں ہو جائے اور بچے ماں کے پاس ہے مثال کے طور پر یا باپ کے پاس ہیں، تو صورتحال ایسی کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو بچوں سے ملنے نہیں دیتے۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ باپ اور ماں یہ بچوں سے بالکل مل سکتے ہیں، چاہے کسی کے پاس بھی پرورش کا حق ہو، کوئی بھی پرورش کر رہا ہو، باپ بھی چاہے گا تو بچوں سے ملے گا، ماں بھی چاہے گی تو بچوں سے ملے گی، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی طلاق ہونے کی صورت میں ان کی آپس میں تو جدائی ہو گئی، آپس میں تو ان کا پردہ رہے گا نا، پھر وہ کچھ ایسا انتظام کرنا ہوگا جو ملاقات کریں گے یا کیا ہے؟ وہ اپنے اپنے اعتبار سے کریں گے، چاہے تو باپ اپنے گھر لے جائے بچوں کو، ماں اپنے گھر لے جائے ملنے کے لیے، صحیح، یا اگر پردے کی کوئی صورت ہوتی ہے ایک دوسرے کے گھر پر ملاقات کی تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے گھر پہ ملتے ہیں تو یعنی بچوں کے ساتھ بچوں سے ملتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح ہے۔ پیسوں کا آپ نے کہا کہ خرچہ باپ پر رہے گا، اس کی بھی کوئی متعین قیمت ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ بڑا کہتے ہیں، یعنی لڑکی والے اپنا خرچہ بتا رہے ہوتے ہیں، لڑکے والا کہتا ہے میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس کا سمپل یہ ہے کہ بچہ اگر اس کے اپنے پاس ہوتا تو اس کا خرچہ کیا ہوتا ہے، اس کی جو ضروری چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ، ٹھیک ہے، تو یہ خرچہ کتنا ہوتا اس کے پاس اگر یہ بچہ ہوتا، وہ 2000 ہوتا ماہانہ، 3000 ہوتا، 5000 ہوتا، 10,000 ہوتا، تو جتنا بھی خرچہ اس کے اپنے پاس تھا اتنا ہی خرچہ جو ہے وہ اس نے دوسرے کے پاس موجود ہے تو دینا ہے۔ کچھ میسیج بھی ہیں، ایک میسیج ہے، کہتے ہیں کہ اگر کہیں سے اذان آ رہی ہو، اذان کی آواز بھی آ رہی ہو لیکن اذان درست نہیں پڑھ رہا، وہ سامنے والا شخص اس کے مخارج درست نہیں ہے، کلمات کی درست ادائیگی نہیں ہوتی، تو اب ایسی اذان میں بھی ہم جواب دیں گے، کیا کریں گے؟ اگر واقعی ایسا ہے کہ الفاظ ہی تبدیل ہو جاتے ہیں پورے تو پھر تو وہ اذان ہی نہ رہی نا۔ اللہ اکبر، یعنی جب اس نے الفاظ ہی ایسے تبدیل کر دیے کہ الفاظ وہ رہی نہ، شین کو سین پڑھنا شروع کر دیا اس نے، ہا کو ہا پڑھنا شروع کر دیا یا ہا کو ہا پڑھنا شروع کر دیا، تو اگر اس نے الفاظ ہی تبدیل کر ڈالے تو پھر تو اس کی جگہ کسی اور کو مقرر کیا جائے گا اذان دینے کے لیے، اس کا تو اذان دینا ہی درست نہیں، وہ اذان ہی نہیں ہوگی تو اس کا جواب کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ ایک میسیج یہ کہنے کہ صفا مروہ میں مرد تو دوڑتے ہیں صحیح کرتے ہوئے، اسلامی بہنیں کچھ زیادہ تیز چلیں یا یہ نارمل اپنی چال چلیں؟ نے سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ راستے بھی آسان فرمائے اور حاضریاں عطا فرمائے، آمین آمین۔ کیا کہیں گے اس میں؟ عورتیں نارمل چال جو چلتی ہیں اسی انداز سے ہی چلیں گی، مردوں نے بھی نارمل چال ہی چلنا ہوتی ہے، سوائے میلین اخضرین جو 2 سبز لائٹیں ہوتی ہیں ان کے درمیان انہیں دوڑنا ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ہاں، جی دوڑنے سے بھی مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک حد کے اندر بعض لوگ باقاعدہ ریس لگا رہے ہوتے ہیں، ریس نہیں لگانا بلکہ کچھ تیز آپ نے یعنی دوڑنا ہے، ہلکا پھلکا دوڑنا ہے، یہ نہیں کہ آپ باقاعدہ ایسے دوڑ رہے ہیں کہ جو پڑھنا ہے وہ پڑھا بھی نہ جا سکے، دوڑیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں، اللہ پاک سے دعائیں مانگتے رہیں، یہ کام کرتے رہیں، اور باقی حصہ تو ویسے ہی ہم نے نارمل انداز میں چل کر ہی اس کی صحیح کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کریم بار بار حاضریاں عطا فرمائے، جتنی بندشیں یہ رکاوٹیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور فرمائے، حرمین طیبین کی بھی رونقیں بحال فرمائے، آمین۔ مزید سوال ہے۔ غلام مرتضیٰ شیخو پورہ سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے، جس امام کی داڑھی چھوٹی ہو یا وہ ایک مٹھی سے کترواتا ہو، گڑاتا ہو، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اگر امام صاحب موجود نہ ہو تو کوئی اس کی جگہ پہ جماعت کرا دے جس کی قرات ٹھیک ہو، حافظ بھی ہو، لیکن داڑھی اس کی ایک مٹھی سے چھوٹی ہے، وہ کترواتا ہے، کیا ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہے؟ میری والدہ کے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یا صحت کو عطا فرمائے۔ آمین، اللہ کریم آپ کی والدہ محترمہ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، بیماری دور فرمائے، ہمارے جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں اللہ سب کے مریضوں پر اپنی نظر رحمت فرمائے۔ آمین۔ یہ سوال ایک مسجد کے لیے انہوں نے کیا ہے کہ امام نہ ہو، اب کوئی حافظ صاحب ہو
لیکن اوورآل ہم دیکھیں تو ایک لوگوں کے یہ انداز بن چکے ہیں، کہیں آفس میں بھی ہوں، کہیں بھی ہیں، جماعت اگر بالفعل کروانی ہے تو آپ حافظ صاحب ہو، آپ ہی کرواؤ، چاہے وہ داڑھی ایک مٹھی سے کٹواتے ہوں، کٹوا کر کم کرتے ہوں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں داڑھی اگر ایک مٹھی آئی ہی نہیں ہے ہی قدرتی طور پر اتنی ہی آئی ہے کہ ایک مٹھی ہوئی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی قصور ہے ہی نہیں، نماز اس کے پیچھے بلا کراہت ہو جائے گی، جبکہ نماز امامت کی دیگر شرائط اس کے اندر پائی جائے۔ اور اگر ایک مٹھی داڑھی ہو چکی ہے جس کو مڑوا دیتا ہے یا ایک مٹھی سے کم کرتا ہے تو اس صورت میں تو وہ فاسق معلن ہے، کھلے عام گناہ کرنے والا ہے اور بار بار کر رہا ہے، تو فاسق بھی ہے، معلن بھی ہے، لہذا اس کے پیچھے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، پڑھنے کی اجازت بھی نہیں، گناہگار ہوں گے، پڑھی ہے تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، یعنی واجب الاعادہ نماز ہوگی، اس کو لوٹانا ضروری ہوگا، چاہے کہیں بھی پڑھیے، جی کہیں بھی چاہے کہیں بھی پڑھیے، اس کا اہتمام بہرحال وہ رکھنا ضروری ہے۔ آفس میں بھی آپ کہیں یا باہر ہیں کسی کو بھی آپ نماز کے لیے، تو اس کا بھی جامع شرائط امامت ہونا یہ ضروری اور اہم ہے۔ ایک اور سوال ہے، یہ میسیج کے ذریعے موصول ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا عمر میں ہو آدمی کوئی، یا گھر کی فیملی میں ہی کوئی بچی ہو یا بچہ، وہ کسی بڑے کو جب نماز کا کہے تو کیسے کہے، یا کہہ سکتا بھی ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ اگر اس کے سامنے ہے بالکل کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہ جماعت کے لیے بھول گئے ہیں، تو پیار سے ان کی بارگاہ میں عرض کر دے کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے، چلیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ نماز پڑھتے ہی نہیں، اسے معلوم ہے، تو پھر اس میں تبلیغ کی صورت ہوگی کہ اس نے کس طریقے سے تبلیغ کرنی ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کی بارگاہ میں عرض کر سکتا ہے تو بالکل کرے، ورنہ یہ کہ کم از کم مدنی چینل پر جب جو نماز کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں، یا امیر علیہ سنت کے رسالے ہیں، آپ کی کیسٹ وغیرہ، آپ کے بیانات وغیرہ ہیں، وہ بیانات سنا دیں، یا رسالہ ان کے پاس کسی ایسے ٹائم میں رکھ دیں کہ جس میں وہ پڑھ سکیں، اسے پڑھ کر بھی امید ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ تو بہرحال کہہ سکتے ہیں، لیکن پیار و محبت کے ساتھ کہیں گے، موقع محل کے مطابق کہیں گے، ایسا نہ ہو کہ فتنہ کھڑا ہو جائے۔ اگر فتنہ کھڑا ہوتا ہے اور آپ برداشت نہیں کر سکیں گے تو پھر کہنے سے گریز کریں۔ ٹھیک ہے جی، مزید کچھ کہو۔ میرا یہ سوال ہے کہ جی مسجد میں امام سے موجود ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، بعد سے ایک آدمی قاری کو لے آتا ہے کسی کو، اس کو یعنی امام کی اجازت کے بغیر اس کو آگے کھڑا کر دیتا ہے مصلی کے بعد، یا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اماموں کے مسئلے زیادہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مزید گزارش یہ تھی، ابھی میں مفتی صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو بہت اچھا پروگرام ہے، میرا ایک سوال تھا مفتی صاحب سے کہ اشہدو انہ ہے، اور اگر کوئی شہدو انہ پڑھے الف چھوڑ کر، اذان ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ یہ دو سوال تھے۔ اچھا بھی سوال ایک ہی ہے آپ کا، اشہدو اور شروع کا جو حمزہ ہے، الف ہے، اس کو چھوڑ کر شہدو، یعنی تیزی میں جب اذان پڑھتے ہیں تو اس طرح کے کلمات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں پڑھ پاتے، یہ نہیں سننے میں نہیں آتے ہوں گے، کہیں گے کیا آپ اس کو؟ واقعی شہدو انہ پڑھ رہا ہے تو شہدو انہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ تو درست ہی نہیں ہے۔ اشہدو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، شہدو تو کچھ بھی نہیں بنتا، یعنی اگر ہم اس کو مصدر میں بھی لیں گے تو شہادت مصدر آتا ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ یا شہادت ان محمد رسول اللہ، یہ بنتے ہیں، باقی یہ تو شہدو تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو معنی ہی اس کے فاسد ہو گئے، اس طرح تو اذان ادا ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بغیر بے معنی یہ ایک طرح کے ہے تو ان کو درستگی ان کی کروائی جائے۔ اور دوسرے یہ بھائی نے کہا کہ امام صاحب تو موجود ہیں لیکن ان کو کوئی 1 منٹ یا کوئی تاخیر ہو گئی ہوگی، کسی اور قاری صاحب کو کہا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ نماز میں، تاخیر ہوئی یا ویسے ہی انہوں نے آگیا کہ کھڑا کر دیا، شاید یہ دونوں باتیں ہیں۔ تو دیکھیے یہ کوئی مخصوص صورت لگتی ہے، مسجد میں کوئی مسائل اس طرح کے کھڑے ہوئے ہوں گے جس پر یہ اگر اس پر یہ پوچھ رہے ہیں تو پھر تو بہرحال ان کو چاہیے کہ یہ دارالفتہ اہل سنت میں جائیں، پتہ نہیں کیا معاملات ہیں، کیا پیچھے کہانی ہے پوری، وہ سنی جائے گی تو اس کے بعد ہی بیان کیا جا سکے گا۔ باقی بہرحال جو امام مقرر ہے، راتب امام ہے، مقرر ہے، اسی کو نماز پڑھانے کا حق ہے، اس کے اندر اگر کوئی شرعی خرابی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی جگہ پہ کسی دوسرے کو کھڑا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نماز میں درود ابراہیم کے علاوہ یہ کوئی اور بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے،
ویسے حکم یہ ہے کہ جو قاعدہ اخیرہ ہے اس میں درود پاک پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی کوئی بھی درود پاک پڑھا تو اس سے سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، جیسے اللہم صلی علی محمد و آلہ، کسی نے اگر فقط اتنا بھی پڑھ لیا تو سنت مؤکدہ اس کی ادا ہو گئی۔ لیکن درود ابراہیمی پڑھنے سے سنت غیر مؤکدہ بھی ادا ہوگی، جو سنت مستحبہ ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی ہی نماز کے اندر پڑھے، ٹھیک ہے اگر کوئی اور درود پاک پڑھا تو اس سے بھی نماز کا جو اس کی جو سنت مؤکدہ ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ ان کا دوسرا حصہ بھی ایک سوال میں کہ درود ابراہیمی اگر پورا نہ پڑھے، پہلا پڑھ لیں، آگے جو کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم یہ جو پڑھا جاتا ہے یہ والا حصہ چھوڑ دیں؟ نہیں، درود ابراہیمی پورا پڑھنا، دونوں ہی اس کے مقرر تبھی ہیں، کہلائے گا نا، تبھی درود ابراہیمی کی سنت ادا ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ مطلب میں نے پوچھنا تھا، یہ میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو مکان والے سے بات کرنی تھی، گروی کا جو ہوتا ہے وہ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، مزید۔ کیا عورت سکارف پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ عورت کا سکارف پہن کر نماز پڑھنا، اور چلیں اسی کو ہی لے لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عورت کو اصل میں سر کے بال چھپانے ہیں، چھپانا اس کے اوپر لازم ہے، اور جو اعضاء ستر اس کے چھپانے ضروری ہیں نماز کی حالت میں سے 5 اعضاء جو ہیں اس کے ظاہر ہوں گے نماز کی حالت میں، اگر ظاہر ہوتے ہیں تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور اسے ظاہر ہونا چاہیے۔ جیسے چہرے کی ٹکلی ہے، پورا چہرہ یہ ظاہر ہوگا اس کا، اسی طرح جو ہتھیلیاں ہیں یہ اس کی ظاہر ہوں گی دونوں، اور اسی طرح جو تلوے ہیں یہ اس کے ظاہر ہوں گے۔ تو یہ اتنے تک تو اس کے جو اعضاء کھلے ہوئے ہوں گے، جسم کے اتنے حصے کھلے ہوئے ہیں، تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ باقی اس کے علاوہ سارا جسم اس نے چھپانا ہے۔ تو اب سر کے اوپر بھی کوئی چادر، دوپٹہ، ان کے ذریعے بھی اس نے پردہ کرنا ہے۔ اگر تو وہ اسکارف کے ذریعے ہو جاتا ہے تو فبیہا، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے، اس کے ذریعے بھی سر کا پردہ کیا جا سکتا ہے، بالوں کا پردہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ اتنا باریک نہ ہو کہ جس سے بالوں کی جو سیاہی ہے وہ چمکتی ہو۔ وہ پورا سر کو اس نے ڈھانپ لیا، جیسے دوپٹہ موٹا ہے یا چادر موٹی ہے اس کے ذریعے سے سر کو ڈھانپ لیتی ہیں عورتیں، اسی طرح اگر اسکارف کے ذریعے ڈھانپ لیتی ہیں تو اسکارف کے ذریعے بھی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس میں آسانی ہو، جس طرح کے لباس میں جس کو بھی، اور اسکارف میں کئیوں کو آسانی اس لیے بھی ہوتی جو خواتین لپیٹنا نہیں پڑتا، اس کو لپیٹنا نہیں پڑتا، یہ ٹھوڑی کے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے، یہ نماز کے اندر بھی اس کو یہ بھی ستر کے اندر ہے، اور انہوں نے یہاں پر اس کو رکھنا ہے، تو کوشش کریں گی تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال تھا مکان گروی، تو گروی مکان رکھنا، رکھوانا اور اس سے فائدہ اٹھانا، جی، اس پر تو کئی مرتبہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ گروی کا جو مقصود ہے وہ ہے کہ آپ نے جو قرض دیا ہے آپ کا وہ قرض محفوظ ہے، یعنی کسی کو مثال کے طور پر آپ نے 10 لاکھ روپے دیے ہیں اور اس نے اپنے مکان کی فائل آپ کو دے دی کہ بھئی یہ میرا خالی مکان ہے، یہ آپ فائل رکھ لیں، اور آپ کو میں جب رقم دوں گا تو یہ فائل آپ مجھے واپس کر دیجیے گا۔ یہ اصل مقصد تھا کہ جس کے ذریعے سے آپ کا جو قرض ہے وہ محفوظ رہے۔ لیکن جو چیز آپ نے گروی لی ہے اس سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، یعنی خود اس میں رہنا شروع کر دیا، آگے کرائے پر دے دیا کہ جس میں نفع آ رہا ہے، کرایہ وصول کر رہا ہے اور اسے کھا رہا ہے، تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے قرض کے اوپر نفع اٹھانا ہے، اور قرض پہ نفع اٹھانا یہ سود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بغیر نفع اٹھائے ویسے گروی وہ رکھ لیتے ہیں اور کوئی کرائے پہ بھی نہیں دیتے، اپنے پاس ایک طرح کا قبضہ رکھتے ہیں تاکہ ہمارا قرضہ واپسی آ جائے۔ یہ درست ہے، کیونکہ مقصود ہی گروی کا یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کے ثبوت؟ بالکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے جو ہے وہ گندم لیا تھا ادھار، اور اس کے پاس اپنی زرہ آپ نے بطور رہن رکھوائی تھی، گروی رکھوائی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے میسیج کے ذریعے موصول ہوا، اور یہ کیا ہے، ان کے خاندان میں ہے اس طرح کے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا چاند کی 5 تاریخ کو انتقال ہو جائے یا 25 کو ہو تو پھر اس کے خاندان کے 5 بندے مریں گے، اور کہہ رہے ایسا ہو بھی چکا ہے، یعنی ہم نے سنا ہوا تھا لیکن ایسا ہمارے ساتھ ہو بھی چکا ہے۔ یعنی یہ تو فضول بات ہے، کون کب مرے گا یہ تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، اور اللہ پاک جس کو علم دے وہ اس بات کو جانتا ہے، تو اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ 5 یا 25 تاریخ کو کسی کا انتقال ہوا تو خاندان میں 5 افراد کا انتقال ہوگا۔ اتفاق سے اگر کبھی ایسا ہو بھی گیا
تو یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے جس کے لیے موت کا جو وقت مقرر کر رکھا ہے وہ مؤخر ہرگز نہیں ہوگا۔ جو وقت مقرر ہے اسی وقت کے اوپر موت آنی ہے۔ اب چاہے 5 کو انتقال ہو یا 6 کو انتقال ہو، 10 بندوں کا اسی خاندان کا وقت لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اسی میں انتقال کرنا ہے تو انہوں نے انتقال کرنا ہے، اس سے کوئی چیز بھی روکنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بعض کا کچھ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جس میں گھر کے کئی فیملی ممبر بالکل وہ ہو جاتے ہیں۔ مزید کال۔ ہمارا سوال یہ تھا اگر کسی کے گھٹنوں پہ درد ہو تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ گھٹنے میں درد ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کسی نے زندگی میں اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات بتائی ہو من گھڑت یا شیئر کی ہو تو اس کے حوالے سے اب وہ نادم ہو کر شرمندہ ہے تو کیا کرنا چاہیے، رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلی، گھٹنے میں درد ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہیے۔ فرض اور وتر واجب، اسی طرح عیدین اور عیدین کی نماز اور سنت فجر، ٹھیک، یہ وہ نمازیں ہیں کہ جس میں قیام فرض ضروری ہے۔ ان کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں اگر کسی نے بلا عذر بھی بیٹھ کے نماز پڑھی تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک، تراویح کے بارے میں اختلاف ہے لیکن بہرحال صحیح یہی ہے کہ بیٹھ کے وہ بھی پڑھی کسی نے تو اس کی ہو جائے گی نماز۔ لیکن بہرحال بغیر عذر کی کوئی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو ثواب اس کا آدھا ہو جاتا ہے۔ بلا ضرورت کوئی بھی نماز بیٹھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ جو نمازیں ہیں وتر ہے، عیدین کی نماز ہے، فرض ہے، سنت فجر ہیں، ان کو بلا اجازت شرعی یہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر گھٹنوں میں واقعی ایسی تکلیف ہے کہ بندہ کھڑا ہو ہی نہیں پا رہا یا کھڑا ہو سکتا ہے لیکن سجدے میں جائے گا تو اس کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو پھر اس کو شرعاً اجازت ہوگی کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، سجدہ کر سکتا ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنی دیر یہ کھڑا ہو سکتا ہے اس پر لازم ہے کہ اتنی دیر کھڑا رہے گا، پھر اس کے بعد بھلے بیٹھ جائے اور بیٹھ کے نماز ادا کرے۔ یعنی کچھ معاملات ہیں کہ جو قیام کے لیے عذر بنیں گے لیکن زمین پر بیٹھنے کے حوالے سے براہ راست سجدہ کرنے میں وہ پریشانی اسے نہیں ہے تو اس کو پھر یہی کہا جائے کہ بیٹھ کے براہ راست سجدہ کرے زمین پر۔ ہاں بالکل ظاہر سی بات ہے، اگر سجدہ کر سکتا ہے بیٹھ کر زمین کے اوپر تو پھر اس صورت میں جتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا رہے گا، اس کے بعد بیٹھ جائے، بیٹھ کے نماز پوری کرے۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح کے کئیوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ بڑی عمر کی خواتین ہیں جن کو بھی یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو مشورہ یہی ہے کہ آپ جہاں ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈاکٹر نے جیسے بتایا پھر اس طرح کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ فرض ہم پڑھ بھی رہے ہوں پھر ہماری نماز بھی نہ ہو رہی ہو، تو کچھ نہ اس حوالے سے رہنمائی ضرور حاصل کر لی جائے۔ اور اگر کہیں آپ بیرون ملک ہیں اور ای میل دارالتعلیم سنت کا ای میل ایڈریس اپنے پاس رکھ لیں اور پہنچ سکتے ہیں براہ راست تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ آپ کراچی شہر میں ہی رہتے ہیں تو دارالفتہ الحمدللہ 5 دارالفتہ سنت یہاں پہ شہر کراچی میں ہیں، حیدرآباد بھی ہے، راول پنڈی بھی ہے، گجرا والے لاہور میں 2 ہیں، فیصل آباد بھی ہے، سرگودا میں بھی ہے، تو ابھی چند ہیں اس لیے پورے شہر بھی یاد ہیں۔ تو آپ ان شہروں میں رہتے ہیں، قریب قریب رہتے ہیں، تو اپنے اس طرح کے مسائل ہوں یا جیسی کچھ کالز ہیں طلاق کے بعد کے معاملات کے حوالے سے وہ آپ نے ان کے مسائل کے جواب بھی سنے، تو یہ براہ راست دارالفتہ میں آپ اگر تشریف لے کر جائیں گے، اپنا سوال جمع کرائیں گے، آپ کو تحریری طور پر ایک فتویٰ بھی دیا جائے گا، اور اس میں پھر دونوں فریقین جو شرعی حکم ہو اس کے مطابق ہی آگے کے مراحل جو ہیں وہ طے کریں، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ آخری سوال ہے، اپنے پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے۔ شروع میں آپ نے موضوع من گھڑت روایات کے حوالے سے کچھ بیان کیا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی سے ایسا ہو چکا ہو، اب وہ پریشان ہے، نادم بھی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک مسلمان سے امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ جان بوجھ کے اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا، عدم علم کی وجہ سے اس سے ایسا ہوا ہوگا۔ ٹھیک، اگر نہ جاننے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو پھر جس کو یہ پہنچانا اسے یاد ہے، میں نے آپ کو یہ روایت سینڈ کی تھی اور آپ کو کہا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حالانکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں تھا، تو ان کو بتا دے کہ یہ جو ہے وہ یہ روایت جو میں نے آپ کو بھیجی تھی یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ازالہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو ویسے بھی سوشل اکاؤنٹ ہے، اس میں ڈالنے میں، اپلوڈ کرنے سے اور احتیاط کرنی چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ بالکل احتیاط کرنی چاہیے، یہ تو جہاں ثواب جاریہ کا ذریعہ ہے
وہیں گناہ جاریہ کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال میسج کا اور شامل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ملائکہ نام بچی کا رکھنا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ملائکہ اصل میں لوگ نام جب رکھتے ہیں تو اس کے معنی کی طرف توجہ کرتے نہیں ہیں۔ ملائکہ اصل میں خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، لگ رہا خوبصورت ہوتا ہے۔ ملائکہ اصل میں ملک کی جمع ہے، اچھا جس کا مطلب ہوتا ہے فرشتے، ٹھیک ہے، بہت سارے فرشتے۔ تو اب یہ نام رکھا تو یہ ایک بچی کا نام آپ نے رکھا جس کا مطلب یہ بنا کہ بہت سارے فرشتے، تو یہ کوئی معنی نہیں بنا، تو اس لیے اس طرح کا نام رکھنے سے گریز کیا جائے۔ نام وہ رکھے جائیں کہ جو مسلمانوں میں معروف ہیں، یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے، یا بچی ہے تو صحابیات کے، ازواج مطہرات کے نام ہو تو ان کے نام پہ نام رکھیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ایک اور بھی میسج ہے خواتین کی طرف سے کہ جب ان کے خاص کچھ ایام پیریڈ جس میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو اس میں کیا سر پہ مہندی وغیرہ لگا سکتے؟ بالکل لگا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، منشر کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ یہ بالکل ایک 40 منٹ کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے، تو تقریباً 20 سے زائد جو سوالات ہیں وہ ہم نے اس میں ڈسکس کیے ہیں، تو یوں بھی ایک علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ آپ اس پروگرام کو بھی دیکھا کریں، یوٹیوب پر جا کر دارالتعلیم سنت کے فیس بک پیج پر بھی اور بھی کئی اس طرح کے کلپس ہیں، شرعی مسائل پر ہیں۔ دارالتعلیم سنت کی اپلیکیشن اگر آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، ویب سائٹ کا بھی آپ وزٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو روزمرہ کے کئی تحریری طور پر بھی سوالات، فتاوی جات، شرعی مسائل پڑھنے کو ملیں گے، ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو علم نافع عطا فرمائے، جو علم ہم حاصل کریں اس پر عمل کی بھی سعادتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔